ویلکم ٹو دی یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو ہونے والی ہے ولیم ورڈزورتھ پر، یعنی اس ویڈیو میں ہم لوگ ورڈزورتھ کو صرف ولیم ورڈزورتھ کو ہی ڈسکس کریں گے۔ ولیم ورڈزورتھ ایک رومانٹک پوئٹس تھے جنہوں نے ایس ٹی کولریج کے ساتھ مل کر 1789 میں لیریکل بیلاڈ پبلش کر کے رومانٹک ایج کی شروعات کی تھی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ولیم ورڈزورتھ کو ڈسکس کریں گے۔ باریک سے باریک جانکاری دینے کی میں کوشش کروں گا، جو ضروری جانکاری ہوگی وہ دینے کی کوشش کروں گا۔ ولیم ورڈزورتھ ایک انگریز شاعر تھے اور ادب میں رومانٹک موومنٹ کے مرکزی شخصیت میں سے ایک تھے۔ ولیم ورڈزورتھ 7 اپریل 1770 کو انگلینڈ کے کاؤنٹی کمبرلینڈ کے شہر کاکرماؤتھ میں پیدا ہوئے۔ وہ لیک کے اٹریکٹیو ایریاز یعنی لیک ڈسٹرکٹ میں پلے بڑھے، جو بعد میں ان کی شاعری کا بار بار آنے والا موضوع بن گیا۔ جب وہ 8 برس کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب وہ 13 ایج کے ہوئے تو فادر بھی چل بسے۔ ان کے بعد ولیم ورڈزورتھ اور ان کے 4 بہن بھائیوں کو الگ الگ رشتہ داروں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے شاعری اور لٹریچر سے گہری محبت ہو گئی۔ وہ فرینچ ریولوشن اور رومانٹک موومنٹ کے نظریات سے متاثر ہوئے، جن میں انڈیویجویلٹی، امیجنیشن اور نیچر سے گہرا تعلق شامل تھا۔ 1790 میں وہ فرانس اور اٹلی کے پیدل سفر پر روانہ ہوئے، جس نے ان کی شاعرانہ حساسیت کو مزید جلا بخشی۔ 1793 میں انہوں نے اپنی پہلی شاعری کی کتاب این ایوننگ واک اور ڈسکرپٹیو اسکیچز پبلش کی، تاہم 1798 میں جب انہوں نے سیموئل ٹیلر کولریج کے ساتھ مل کر لیریکل بیلاڈز پبلش کی تو انہیں وسیع پیمانے پر شہرت حاصل ہوئی۔ یہ مجموعہ انگریزی لٹریچر میں رومانٹک تحریک کی ابتدا تھی، اور اس میں ولیم ورڈزورتھ کے منفرد اسلوب اور ٹاپک کی جھلک ملتی ہے۔ ولیم ورڈزورتھ کی شاعری اکثر عام لوگوں اور روزمرہ کی زندگی پر مرکوز ہوتی ہے۔ وہ نیچر میں موجود عظمت، یادداشت کی طاقت اور امیجنیشن کے ذریعے انسانی وجود کے جذباتی اور روحانی پہلوؤں کو دریافت کرتے ہیں۔ انہوں نے شہری زندگی کی بناوٹی پن اور پابندیوں کو ریجیکٹ کیا۔ ولیم ورڈزورتھ کی چند مشہور پوئمز میں شامل ہیں ٹنٹن ایبی، جسے عام طور پر آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ یعنی ڈیفوڈلز کہا جاتا ہے اس کو۔ دی پریلیوڈ، ایک خود نوشت نظم جس پر وہ زندگی بھر کام کرتے رہے۔ اپنی شاعری کے علاوہ ولیم ورڈزورتھ قدرتی مناظر کے پروٹیکشن کے پرجوش حامی بھی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ فطرت انسان کی فلاح و بہبود پر گہرا اثر ڈالتی ہے، اور وہ صنعتی ترقی سے نیچرل انوائرمنٹ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ولیم ورڈزورتھ کی بطور شاعر شہرت ان کی زندگی بھر بڑھتی رہی اور انہیں کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1843 میں دوستوں انہیں برطانیہ کا پوئٹ laureate مقرر کیا گیا، جو ایک سرکاری ایوارڈ ہے، اور وہ اسی منصب پر 1850 میں اپنی وفات تک فائز رہے۔ دوستوں ولیم ورڈزورتھ کی شاعری آج بھی بڑے پیمانے پر پڑھی اور سراہی جاتی ہے، یعنی اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کی نغمگی، گہرے مشاہدات اور فطرت و انسانی روح کی خوبصورت عکاسی کی بدولت ان کا کام آج بھی اثر انداز ہو رہا ہے، اور نیو جنریشن کے پوئٹس اور آڈینس کو متاثر کر رہا ہے۔ بس آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔